یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤں، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا اس دن، معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کا نا کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے، آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا، ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا، رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں بے اولادوں کو بتایا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچا، 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی صبح، 2 تسبیح شام۔ ایسے انبیاء کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، ان کو ہدیہ دیں، اور حضور کے خاندان کو ضرور ہدیہ دیں، میرے حضور کی فیملی کو، حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کے خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ آپ سب کو اجازت ہے، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ اور بتاؤں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، میں کہتا ہوں روز یا کبھی کبھی کر لیا کریں، چلو تھوڑا کر لیا کریں، پر ضرور کیا کریں کہ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا۔ نسلوں کا پتہ نہیں ہے کہ نسلوں میں بیٹا اور بیٹی ایسی آ جائے جس کی اولاد کو ترس جائیں، پہلے سے منوا لینا، اللہ والو پہلے سے منوا لینا، پہلے سے منوا لینا، پہلے سے، اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچا دینا، ان کی زندگی میں بے اولادی کا داغ نہ ہو۔ ایک اور تجربہ لکھا تسبیح خانے کی نسبت سے، اگر کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے بسم اللہ والا تعویذ، وہ تعویذ جس پہ 19 بار با، 19 بار کیا سین، 19 بار میم، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اللہ، یہ کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں،
اور ایک تعویذ کھیت کے درمیان میں گہرا کر کے دبا دیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے زمینوں کی وراثت کے پیپر جب نکلوائے تو سارے کے سارے کھیت ابو کے نام، اور قرض جو کمپیوٹرائز آج کل بن رہا ہے فرد، وہ بھی سارا ہمارے نام، اور حتیٰ کہ ہمارے نام سب کچھ ہوا اور وہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور اس تعویذ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ہمارا حصہ مل گیا۔ اس تعویذ کے برکت سے ہمیں ہمارا سارا حصہ مل گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس خط میں چونکے تھے، میں نے وہ بھی ساتھ بتا دیے، اس لیے سناتا ہوں کہ شاید کسی کا کوئی مسئلہ ہو، شاید کسی کی کوئی پریشانی ہو، اور شاید کسی کی کوئی الجھن ہو، اور شاید کسی کا کوئی دکھ ہو، اور ہماری اس چھوٹی سی بات سے اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور اس کی الجھن ختم ہو جائے۔ اب آپ تسبیح خانے کی نسبت کو پا رہے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ سن لیں۔ ہر جمعرات آتے ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ہر جمعرات تسبیح خانے کی نسبت کا درس اس محفل میں آن لائن شامل ہوتے ہیں، یا ملک کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی نسبت ایسے ہے جیسے کسی خیر کے چاہنے والے نے، کسی اللہ کے ولی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس تسبیح خانے کی نسبت سے دور نہ جا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے مل رہا، مجھے بھی اس نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ نہ جانا دور، اس تسبیح خانے سے دور نہ، نسبت سے دور نہ جانا۔ کیوں؟ نسبتوں سے ملتا ہے، اور نسبتیں دور ہو جائیں تو چھن جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی جس سے شفاعت ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کملی والے کی اور کلمے کی نسبت ہوگی جس سے بخشش کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ حجاج جیسا بندہ کہنے لگا میں بخشا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور کہا میں کہہ دوں گا جو حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، میں اس وقت چونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا لہذا میں بخشا جاؤں گا۔ حجاج کو بھی امید لگ گئی۔ یہ جو ہم نا ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ہدیاں دعائیں کرتی ہیں، ہستیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ لڈو کا جو عمل ہے، 12 لڈو کا عمل، ہر جمعرات میں نے عرض کیا جب بھی آئیں مہنگے والے لڈو بے شک نہ ہوں، ہر جمعرات آئیں ایک لڈو کا ڈبہ لے آئیں، ایک مراد کا لڈو خود لے لیں، باقی 11 رکھ دیں، اور جو رکھ دیں وہ پڑے نہ ہوں، وہ بندہ لے اپنی مراد کی نیت سے لے لے۔ خواتین کی طرف ماشاءاللہ یہ ترتیب اور بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے 8 دسمبر کو لڈو والا عمل ہوا تھا، 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوئی تھی سورۃ اخلاص کی، بڑے واقعات، بڑے مشاہدات آ رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں، اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے۔ ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں، باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی۔ یہ ان ہستیوں کو پھر پڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص، حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری بات کو پھر دہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دہرائے، تو نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے۔ یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے کہ آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو،
اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہوں۔ آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا۔ کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شب برات میں نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شب میں تھوڑی سی توجہ کیجئے، مجاہدہ کیجئے، عبادت کیجئے، اس رات میں حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو، اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ سب امت کو بخش دیا۔ اور پھر فرمایا آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازوں پر ایک دروازہ، سب دروازے کھلے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اب سنیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اب ہو کیا رہا آگے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے، اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ 15 شعبان رکوع کرنے والا، وہ فرض نماز پڑھ لی، صرف بس مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رہے۔ ہاں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہو، سجدہ کرنے والوں۔ اور تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور پانچویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، بھلائی کرنے والوں کو۔ اور چھٹے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور غور سے سننے والی بات ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ساتویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں۔ میں نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جس نے کہا طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوگی اس وقت تک دروازے کھلے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، قل ھو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ھو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل۔
20 महल और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद, हकीक और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे और उसमें 70,000 नेमतें होंगे और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और आठवां फायदा जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, आठवां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा। हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गए। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में। फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? का याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने 9वां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था। मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने। मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो। और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़े। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं। 129 दिन, और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए। मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था
اور سامنے احد پہاڑ تھا. میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا. جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا. ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی. ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ بڑی توجہ ہے. اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی رعایتی بندہ کہے گا، ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے. حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی ہے. چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں. تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا. لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے. دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو. میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے. میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں. یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے. یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں. آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم. امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں. کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے. وہ پیچھے بیٹھا رہا. بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا. جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو آپ بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا. فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں. اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے. اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی. اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی. فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا. کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے.
اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیف، کیفیات، پہلا راز یہی ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آئے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں، امام زین العابدین کا تحفہ اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے، پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے
اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں. جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے. تاکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں. اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے. اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں. سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں. اللہ سے عافیت مانگے. اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا. اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین. ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو. اندر غم ہے، باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے. اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے. اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے. بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی. میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی. اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا. فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو. یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا. اس فقیر کا تجربہ ہے. ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے،
اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرے مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے، اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا
समझ ले वो दम तेरा काफिर है। और काफिर के माने असल हैं इनकार के। वो तेरा दम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पर मैं जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा की है और जिक्र ना करने वालों की मिसाल मुर्दा की है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, एक तरफ हजारों थे और फरमाया मुझे चंद दे दें। तो पूछा आपको चंद क्यों दें? कहा वो सारे मुर्दा हैं, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो सारे मुर्दा हैं। मुझे चंद कलमा पढ़ने वाले दे दें, ये सारे जिंदा हैं और ये गालिब आएंगे। और यही हुआ और ये कलमा पढ़ने वाले गालिब आ गए।